تو فرمایا جب تو کچھ سہارا کرے گا نا، اس طرف دھیان کرے گا، ان کو تو میں نے کریم بنا کے بھیجا ہے، ان کو میں نے رحیم بنا کے بھیجا ہے، ان کو میں نے رؤوف بنا کے بھیجا ہے، ان کو میں نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ جب تو تھوڑی سی توجہ کرے گا وہ تیری طرف زیادہ توجہ فرمائے گا۔ آج کی آیات میں چند ایک احکام مسائل جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، پہلے ترجمہ سنتے ہیں پھر وہ احکام بیان کریں گے۔ ارشاد ہوا قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرما دو میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ قل امر ربی، میرا اللہ، میرا رب کریم اللہ تو حکم دیتا ہے کس کا؟ بالقسط، انصاف کا۔ اللہ کریم نے انصاف کا حکم دیا۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور دوسرا حکم یہ دیا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، وقت نماز آ جائے تو تم مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو۔ وہ مسجد حرام، بیت اللہ، خانہ کعبہ ہے۔ جہاں کہیں بھی ہو تم، وقت نماز آ جائے تو اسی وقت اس کی طرف منہ کر لیا کرو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کی عبادت کرو صرف اور صرف نرے اخلاص کے ساتھ۔ عبادت میں اخلاص کی شرط رکھ دی گئی۔ اللہ اکبر۔ وَادْعُوهُ، اس کا ایک معنی ہے پکارو اس کو۔ اب یہاں دو معنی ہم تفسیر میں بیان کریں گے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کی عبادت کرو نرے اس کے بندے ہو کر اخلاص کے ساتھ۔ کما بدأکم تعودون، اللہ اکبر۔ وہ فرماتا ہے جس طرح اس نے تمہارا آغاز کیا تھا ویسے ہی تم پلٹ کے اس کے پاس جاؤ گے۔ آغاز، ہر بندے کو اپنے آغاز کی خبر ہے تھوڑی زیادہ، کچھ نہ کچھ ہمیں اپنے حالات کی خبر ہے۔ جب ہم دنیا میں آئے تھے تو وہ ہمارا آغاز ہے، وہ کیسا تھا اور کیسے ہم نے واپس پلٹ کے جانا ہے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فرقے کو راہ دکھائی اور ایک فرقے کی گمراہی ثابت ہوئی۔ دو جماعتوں کا ذکر ہوا، ایک وہ جماعت جس پر اللہ کی رحمت کی موسلا دھار بارش برس رہی ہے، وہ سیدھے راہ پر ہیں، اور دوسری جماعت جو گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان سے دوستی لگا لی۔ جو گمراہ ہوئے نا، انہوں نے شیطان کو بیلی بنا لیا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ اسی کی راہ پر ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں۔ وہ سمجھتے نہیں کہ وہ اسی کے راستے پر ہیں جس سے اس نے دوستی لگائی۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم مسجد کے پاس جاؤ تو خوب بن سنور کے زیب و زینت کر کے جایا کر۔ اللہ اکبر۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے نہ بڑھو۔ ہر معاملے میں درمیانہ مرحلہ اختیار رکھو۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب ان آیات میں جو احکام بیان ہوئے، سب سے پہلا مسئلہ جو بیان ہوا ہے وہ قابل غور ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ ہر انسان جس میں کافر ہوں یا مسلمان ہوں، دعوت ہر ایک کے لیے ہے۔ کچھ خوش نصیب ہوئے جنہوں نے کلمہ پڑھ کے
انبیاء کی غلامی کو اپنے لیے باعث عزت سمجھا۔ کچھ بس بد نصیب ایسے بھی رہے جنہوں نے سب کچھ دیکھنے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھا، تھے انسان ہی، ان پہ اطلاق بنی آدم ہو گیا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ ہر بنی آدم پہ عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آنا۔ یہ دعوت عام ہے، ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، وہ اپنے رب کو پہچانے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، تخلیق فرمایا ہے، ان کی مدد فرمائی ہے، روزی دیتا ہے، اس پر ایمان لانا یہ پہلا فریضہ ہے ہر بندے پر۔ اس کے بعد جو دوسرا فریضہ ہے، ہو سکتا ہے ہم اپنے ذہن کے مزاج میں کوئی دوسرا فریضہ اور بھی سمجھتے ہوں۔ بہت سارے فریضے جو دوسرے نمبر پہ رکھے گئے، ان میں سے ایک فریضہ یہ بھی رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد جو سب سے مقدم فرض اعظم ہے وہ یہ ہے کہ ساری زندگی اس کے جو مقرب بندے ہیں، جن کو اس نے اپنا یار بنا لیا ہے، خواہ ان کا تعلق اولیاء کی جماعت سے ہو یا ان کا تعلق نبی رسولوں کی جماعت سے ہو، ان کی تعظیم اپنے لیے ضروری سمجھنا یہ دوسرا فرض ہے۔ اس دوسرے فرض میں ایمان کی قید بھی نہیں لگائی، کافر ہو یا مسلم ہو، کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، اولاد آدم پر دوسرا جو فریضہ عائد کر دیا گیا وہ یہ ہے کہ جو اس کے بندے بن گئے ان کی تعظیم ہر لحظہ ہر آن ضروری ہے۔ اب غور کرو، یہ دوسری طرف ایمانیات میں یہ سلسلہ جائے گا، دوسری طرف اعمال میں ایک طرف اس کی لائن جاتی ہے۔ اب یہاں دو لائنیں بن گئی، ایک اس پہلے فریضہ ایمان کے بعد دوسرا ایمان کی طرف جاتا ہے، اور ایک اعمال کی طرف جاتا ہے، احکام کی طرف جاتا ہے۔ ان میں تمام مفسرین نے لکھا ہے ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ، اولاد آدم پہ عائد ہوتا ہے وہ ہے اپنے لیے، جسم کے لیے لباس کا انتظام کرنا۔ اتنا ضروری ہے لباس، اور اس کی فرضیت صرف کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ خاص نہیں، جس کو بنی آدم کہا جائے اس کے لیے ضروری رکھ دیا گیا، یعنی ایمان کے بعد جو دوسرا فرض ہے وہ ہے لباس پہننا۔ اب غور کرو اس کی کتنی اہمیت ہے، دوسرے نمبر پہ اس کو رکھا گیا، اور اس میں صرف کلمہ پڑھنے والوں کو پابند نہیں کیا، جو کلمہ نہیں پڑھتے ان کو بھی اس میں پابند کر دیا گیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا لباس ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ فرق ہوتا رہے۔ اللہ کی کچھ مخلوق ایسی ہے جن میں جان بھی ہے، روح بھی ہے، کھانے پینے کی حاجت بھی ہے، چلنے پھرنے کی طاقت بھی ہے، آنے جانے کا اختیار بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق، ان کو بھی پیدا اللہ نے ہی کیا ہے، پر انہیں لباس کی ضرورت سے اللہ نے مبرہ فرما دیا، انہیں ضرورت نہیں لباس کی، انہیں جانور کہا گیا، خواہ وہ حلال جانور ہو یا حرام جانور ہو۔ اے انسان، تیری عظمت کا راز یہ ہے کہ اللہ نے تجھے انسانیت کے دائرے میں لا کے بنی آدم کا تاج پہنا کے، کافر ہے تب بھی تیرے سر پہ بنی آدم کا تاج رکھا، اور ساتھ ہی حکم دیا لباس تیرے لیے بہت ضروری ہے۔
اسلام کی تعلیمات میں جو دوسرا فرض بندے پہ عائد ہوتا ہے وہ ہے لباس کا درست ہونا، لباس کا ٹھیک ہونا۔ اب لباس یہ کافر کی بھی ضرورت ہے، مسلمان کی بھی ضرورت ہے۔ لباس سے ہی بندہ اپنی عزت نفس کو بچا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج پیسے کے رین پھیل نے میرے ذہن میں کوئی خرابیاں پیدا کر دی ہوں،